میرے عزیزو، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم خداوند کے زندہ پاکلام کو سنیں، اور میرا ایمان ہے آج جتنے خداوند کے کلام کو دل سے سنیں گے وہ کچھ خاص لے کر جائیں گے، وہ خداوند کی بڑی برکت کو لے کر جائیں گے، اور جو خداوند کے کلام کے گہرے میں جانا چاہتے ہیں وہ ان حوالہ جات کو بھی نوٹ کریں گے تاکہ وہ بھی خدا کا کلام، سنا ہوا کلام آگے شیئر کریں۔ تو ہم ایک لمحے کے لیے دعا کریں گے۔ خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس زندہ کلام کے لیے، اس تلوار کے لیے خداوند، جو روح کی تلوار ہے اور جو گودے گودے اور بند مد میں سے ہو کر گزر جاتی ہے اور دل کے خیالوں کو ظاہر کرتی ہے۔ خداوند باپ، ہماری جنگ گوشت اور خون کی نہیں ہے بلکہ ابلیس اور اس کے گرائے ہوئے فرشتوں کے خلاف ہے۔ خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے کہ تو ہمارے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے، اور پیارے خداوند، تو نے ہماری آواز میں، ہماری الفاظ میں تو نے طاقت رکھی ہے تاکہ وہ غریبوں کو، مظلوموں کو رہائی دے، تاکہ وہ محتاجوں کو آزادی دے، تاکہ وہ قیدیوں کو رہائی دے۔ اور خداوند، تیرا کلام یہ سب کچھ تیرے بندوں کے ذریعے کرتا ہے۔ خداوند، تو آج کلام کے وسیلہ سے ہمیں بڑی برکت، فتح اور کامیابی دینا، یسوع کے جلالی اور میٹھے نام میں، آمین۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، آج کا ٹاپک ہے دا پاورفل نیم آف آور گاڈ، ہمارے خدا کا شکتی شالی نام، وہ نام جس میں پاور ہے، وہ نام جس میں میریکلز ہیں، وہ نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، جس کو دنیا نے آزما کر دیکھا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور میں آپ کے لیے ایک حوالہ پڑھوں گا۔ حوالہ ہے زبور 91 اور اس کی 14 اور 16 آیت۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ زبور 91، جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، جب ہم کسی ڈر کے اندر ہوتے ہیں، جنگ کے حالات میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس زبور کو پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ زبور ہمیں قوت دیتا ہے، یہ زبور ہمیں جرت دیتا ہے، اور ہم اس زبور کو پڑھیں گے اور اس میں سے کچھ خاص، کچھ سیکرٹ آج ہم ڈھونڈیں گے۔ ہاللیلویہ۔ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا، میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ ہاللیلویہ۔ تو یاد رکھیں، یہ ساری برکتیں کس شخص کو ملیں گی؟ اس کو جو خدا سے دل لگا لیتا ہے، اور دوسرے نمبر پر جس نے اس کا نام پہچان لیا ہے۔ پھر سے یاد رکھیں، کیا کیا اس کو برکتیں ملیں گی؟ جو خداوند کے نام کو پہچان لیتا ہے، کیونکہ یہ جو خدا ہے، اس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور وہ چلا رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے ہی وہ کائنات کو چلا رہا ہے۔ وہ آپ نے ایک گانا تو سنا ہوگا، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس خدا کا کوئی نام بھی ہے، بس یہ نہیں وہ خدا ہے، یہ خدا ایک ترجمہ ہے، ٹرانسلیشن ہے۔ بھگوان اسے ہم ہندی میں کہتے ہیں، پنجابی میں اسے رب کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہیبرو میں اسے ایل کہا جا سکتا ہے۔ بہت ساری زبانوں میں نام ہیں جو خدا کو ہم اس طرح سے پکارتے ہیں، لیکن یہ ترجمے ہیں۔ اصل میں خدا کی ذات کا بھی ایک نام ہے
جیسے آپ کا نام چاند ہے اور جانسن کی اور چاند کی پرسنالٹی الگ الگ ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو اسی طرح خدا کی بھی اپنی ایک شخصیت ہے، اس کا ایک نام ہے، اوریجنل نام ہے، اور ہمیں اس نام کو جاننا ہے آج۔ یہ زبور کس نے لکھا تھا؟ داؤد نے۔ اور پتہ ہے داؤد نے یہ زبور کیوں لکھا؟ ہم اس کی گہرائی میں بھی جائیں گے، کیونکہ جب اسرائیل کے خلاف جنگ کرنے کے لیے فلسطی آئے تو فلسطیوں کا ایک سورما تھا اور اس کا نام تھا جاتی جولیت۔ اور پتہ ہے جاتی جولیت کا قد کتنا بڑا تھا؟ 10 فٹ وہ اونچے قد کا تھا، اور داؤد ابھی چھوٹا نوجوان تھا، ٹین ایج تھا، کمزور تھا، اور اب اسرائیل میں سے کوئی بھی شخص اس کے مقابلے میں نہیں آ رہا، اور وہ اسرائیل کو روز آتا ہے اور گالیاں دیتا ہے اور کہتا ہے باہر نکلو، اگر تم میں اتنا کوئی ہے تو میرے مقابلے میں آئے۔ تم اپنے خدا کے نام کا بڑا چرچا کرتے ہو، ہمارا یہوہ یہ، ہمارا خدا یہ، تو اس کو اپنے خدا کو کہو کہ وہ بھی باہر آئے، مجھ سے لڑ کے دیکھیں۔ تو یہاں پر داؤد کو بڑی غیرت آئی، اور جب سب ڈر رہے تھے تو داؤد آگے آتا ہے، وہ چھوٹا ہی ہے، اور وہ خداوند کے نام پر آگے آتا ہے اور کہتا ہے، پہلا سیموئیل 17 باب اس کی 45 سے 46 آیت میں لکھا ہے، اور داؤد نے اس فلسطی سے کہا کہ تو تلوار، بھالا اور برچھی لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے، پر میں رب الافواج کے نام سے جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے، جس کی تو نے فضیحت کی ہے، جس کی تو نے بے عزتی کی ہے، میں تیرے پاس آتا ہوں، اور آج ہی کے دن خداوند تجھ کو میرے ہاتھ میں کر دے گا، اور میں تجھ کو مار کر تیرا سر تجھ پر سے اتار لوں گا، اور میں آج کے دن فلسطینیوں کے سارے لشکر کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے جنگلی جانوروں کو دوں گا، تاکہ دنیا جان لے کہ اسرائیل میں ایک خدا ہے۔ وہ یہ نام میں آیا اور کہتا ہے تو تلوار اور بھالا اور برچھی پورا جنگی سامان لے کر آیا ہے، لیکن میں کس کے نام پر آتا ہوں؟ خدا کے نام پر، اپنے رب کے نام پر آتا ہوں۔ اور آج اس نے دعویٰ کر دیا کہ آج میں تیرا سر تیرے تن سے جدا کروں گا، اور پھر اس نے ایک گلیل تھی، اور گلیل میں سے ایک پتھر لیا اور گھما کر اس کو مارا، اور خدا نے اس کمزور ہاتھوں میں اتنی طاقت ڈال دی، اس پتھر میں اتنی تیزی ڈال دی، اتنا زور ڈال دیا کہ جب وہ جاتی جولیت کے ماتھے پر لگا تو وہ جاتی جولیت کے ماتھے کے اندر گھس گیا، اور جاتی جولیت پیچھے کا پیچھے گر پڑا۔ یہاں پر پاور داؤد کی نہیں تھی، یہاں پر زندہ خدا کی پاور تھی۔ ہاللیلویہ۔ اور جیسے ہی وہ پتھر لگا، پیچھے پچھاڑ کھا کر جاتی جولیت گرا، اور داؤد نے اسی کی تلوار سے اس کا سر کاٹ ڈالا۔ یہ وہ واقعہ تھا۔ اسی لیے ابھی داؤد نے گیتوں کو لکھنا بھی نہیں شروع کیا تھا، لیکن یہ فتح جب اس کو ملی تو اس نے اس کو زبوروں میں لکھا، اور تاکہ ہمارے لیے یہ ایک پہچان بن جائے کہ ہمیں جو کچھ بھی کام کرنا ہے وہ اپنے خدا کے نام سے شروع کرنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو آج کے بعد یاد رکھیں، ہم جو کام کریں وہ اپنے خدا کے نام سے شروع کریں۔ اور اب کوشچن یہ ہے، ہمارے خدا کا نام ہے کیا؟ وہ کیا نام تھا جس کو اس نے پکارا؟ وہ کیا نام تھا جو اس کی طاقت بن گیا؟ میرے عزیزو، حضرت موسیٰ کے بارے میں تو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے۔ جب بنی اسرائیل قوم مصر کی غلامی میں تھی، فرعون کی غلامی میں تھی، تو مصری اسرائیلیوں پر بہت ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ تواریخ کی کتابیں سب کچھ آپ کو بتاتی ہیں۔
اور بائبل میں ڈیٹیل کے ساتھ یہ سب کچھ لکھا ہے۔ تو جب ان کی تکلیفیں بہت بڑھ گئیں تو انہوں نے اپنے خدا کے سامنے فریاد کی، پکارا، چلائے، خداوند تو نے وعدہ کیا ہے کہ تو کبھی ہم کو نہیں چھوڑے گا، تو کبھی ہم سے دستبردار نہیں ہوگا، تو آج ہم تیرے لوگ کیسے پھنسے ہوئے ہیں؟ تو خداوند کہتا ہے، خداوند موسیٰ کے ساتھ جب موسیٰ بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا تو خداوند اس کے پاس آتا ہے اور موسیٰ دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے، اور جھاڑی میں آگ لگی تو ہے لیکن وہ جھاڑی بھسم نہیں ہو جاتی، وہ ختم نہیں ہو جاتی، وہ آگ جلتی ہی رہتی ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا جب وہ اس کے پاس گیا تو خداوند نے کہا، اے موسیٰ، اے موسیٰ، اپنے پاؤں سے جوتے اتار کر یہاں آ، کیونکہ جس جگہ پر تو آ رہا ہے وہ پاک ہے۔ تو میرے عزیزو، موسیٰ نے جب خدا کی آواز سنی تو اس آواز میں اتنا زور تھا کہ وہ بھی پچھاڑ کھا کر پیچھے گر گیا اور اپنا منہ اس نے چھپا لیا۔ خداوند کہتا ہے کہ میں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کی آواز کو سنا ہے، ان کے دکھوں کو سنا ہے، اور میں اسی لیے اتر آیا ہوں، زمین پر آیا ہوں کہ میں انہیں آزاد کروں۔ اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ تو جا فرعون کو بتا کہ میرے خدا نے مجھے بھیجا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تو میری قوم کو جانے دے۔ تو موسیٰ نے خدا سے کہا، خداوند جب میں یہ پیغام لے کر بنی اسرائیل قوم کے پاس جاؤں گا، فرعون کے پاس جاؤں گا، تو میں اسے کیا بتاؤں، میں کیا کہوں کہ کون سا خدا؟ دنیا میں تو بے شمار خدا ہیں، کس خدا نے مجھے بھیجا ہے؟ تو خدا نے اسے کہا، ایک نام بتایا، اور میں آپ کے لیے اس حوالے کو پڑھتا ہوں۔ یہ حوالہ آپ کو ملے گا خروج یعنی کوچ کی کتاب 3 باب کی 13 سے 15 آیت میں۔ تب موسیٰ نے خدا سے کہا، جب میں بنی اسرائیل کے پاس جا کر ان کو کہوں کہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور وہ مجھے کہیں کہ اس کا نام کیا ہے، تو میں کیا بتاؤں؟ خدا نے موسیٰ سے کہا، میں جو ہوں سو میں ہوں، سو تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے۔ پھر خدا نے موسیٰ سے یہ بھی کہا کہ تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ خداوند تمہارے باپ دادا کے خدا، ابراہیم کے خدا اور اسحاق کے خدا اور یعقوب کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، ابد تک یہی میرا نام ہے، اور سب نسلوں میں اسی سے میرا ذکر ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ اور خداوند نے کہا کہ میرا نام ہے آئی ایم۔ کیا ہے؟ آئی ایم، میں ہوں۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ کوئی خدا نہیں ہے تو خدا اسے جواب دیتا ہے اور وہ کہتا ہے میں ہوں۔ اس کا نام ہے میں ہوں، اور عبرانی زبان میں اس کو بولتے ہیں یہوہ۔ کیا بولتے ہیں؟ یہوہ، میں ہوں۔ خدا نے اسے اپنا نام بتایا عبرانی زبان میں، آئی ایم۔ اور پھر یسایہ 42 باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، یہوہ میں ہوں، آئی ایم۔ کہتا ہے میں ہوں خدا، خدا یہوہ پاک خدا۔ یسایہ نبی کو اپنا نام بتاتا ہے، کہتا ہے یہوہ میں ہوں آئی ایم، یہی میرا نام ہے۔ میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے اور اپنی حمد کھودی ہوئی مورتوں کے لیے روا نہ رکھوں گا۔ خدا نے اپنا نام بتایا ہے میرے عزیزو۔ اگر آپ نہیں جانتے کون خدا، کیسا خدا، وہ آگ ہے، پانی ہے، کیا ہے، تو جان لیں کہ بائبل مقدس اس زندہ خدا کے بارے میں ہر چیز بتاتی ہے، اس کے نام کے بارے میں بتاتی ہے، اور اس کا نام یہوہ ہے۔ اور یہوہ کا مطلب کیا ہے؟ آئی ایم، میں ہوں۔ یہوہ جب عبرانی زبان میں اس کو لکھا جاتا ہے تو لکھتے ہیں یود ہے واو ہے، یہ ہے یہوہ کا نام۔ عبرانی میں
योद है, वाव है। और ये नाम हमारे डीएनए के अंदर मौजूद है। हमारे जो अंदर डीएनए है, हमारे अंदर जो ब्लड है, हमारे अंदर जो सेल्स बनते और टूटते हैं, इनके अंदर ये नाम मौजूद है। और आज साइंसदानों ने इसके बारे में दरियाफ्त की है। हमारे डीएनए के अंदर यहोवा नाम मौजूद है। कैसे? हम अगली तस्वीर में देखते हैं। ये देखें, यहां पर लिखा है डीएनए डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड। अ न्यूक्लिक एसिड बाइंड्स द हेलिक्स, ये है न्यूक्लिक एसिड, बाइंड्स द हेलिक्स टुगेदर बाय सल्फ्रिक ब्रिज इन द सीक्वेंस ऑफ ATCG। और इसके लिए वो यूज करते हैं 10-5-6-5, 10-5-6-5। और हजारों करोड़ों बार ये नंबर हमारे सेल्स के अंदर दोहराया जाता है। और मेरे अजीजों, अगली तस्वीर में हम देखेंगे कि इस का मतलब क्या है। 5, 6, 5, 10। और जब आप इसको देखते हैं तो हिब्रू जुबान, इब्रानी जुबान में नंबर्स की भी एक वैल्यू है, और उन्होंने अपने अल्फाबेट्स को एक नंबर दिया है। और खुदा ने इस सिस्टम के अंदर, इस लैंग्वेज के अंदर, इस न्यूमरोलॉजी के अंदर बड़ा राज रखा है। और आप याद रखें कि जब वो पांच नंबर को देखते हैं तो 5 नंबर पे देखिए कौन सा लेटर आता है, हे। 6 नंबर पर वाव आता है, 5 नंबर पर फिर हे आता है, और 10 नंबर पर योद आता है। तो ये है यहोवा, यहोवा। तो यहोवा साइंसदान कहते हैं कि हमारे डीएनए के अंदर मौजूद है। हमारे खुदा ने हमारे खून के अंदर एक स्टैंप रखी है, और ये राज बताता है कोई हमारा क्रिएटर, हम बंदरों से इंसान नहीं बन गए, बल्कि हमारा खुदा है जिसने हमें बनाया है, और उसने हमारे खून के अंदर मोहर लगाकर हमें भेजा है कि मैं तुम्हारा क्रिएटर हूँ। हालेलुया। तो हमारे खून के अंदर, हमारे डीएनए के अंदर यहोवा का सिग्नेचर मौजूद है। यहोवा नाम ओल्ड टेस्टामेंट में 7000 टाइम आता है। यहोवा, हर जगह पर यहोवा का नाम आता है। और खरूज 20वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है, तो खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, क्योंकि जो उसका नाम बेफायदा लेता है खुदा उसे बेगुनाह ना ठहराएगा। अब ये बात से यहूदी लोग बहुत डरते थे, वो खुदा का नाम पुकारते नहीं थे। आपने कभी देखा बाज औरतें अपने हस्बैंड का नाम नहीं लेती, इज्जत करती हैं, ठीक है, पुराने कल्चर में ऐसे। और यहूदी लोग भी, उन्होंने जब ये सुना कि खुदावंद ने कहा कि जो मेरा नाम बेफायदा लेंगे मैं उनको बेगुनाह नहीं छोड़ूंगा, तो उन्होंने क्या किया, खुदावंद के नाम को योद है, वाव है के नाम से पुकारना शुरू कर दिया, ताकि वो कोई गलती ना करें। और उन्होंने यहोवा की बजाय उन्होंने वहां पर एडोनाई, माय लॉर्ड, आपने आम तौर पे ट्रांसलेशन में पढ़ा होगा खुदावंद लफ्ज आता है, इंग्लिश में आता है द लॉर्ड, लॉर्ड ने ये किया, द लॉर्ड ने ये किया, और इस तरह से आगे हम वर्जन्स में देखते हैं। लेकिन रियलिटी में जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें जो ओरिजिनली नाम लिखा हुआ है वो यहोवा ही है, 7000 टाइम्स। जब आप सेप्टुएजिंट को पढ़ेंगे, देखेंगे, रियल तर्जुमे को देखेंगे, तो वहाँ पर खुदावंद की जगह पर लफ्ज़ यहोवा ही इस्तेमाल हुआ है। और जो पंजाबी ज़ुबान को पढ़ने वाले लोग हैं, कुछ ज़ुबानों ने वही नाम रखा है। पंजाबी
کا مجھے اس لیے پتا ہے کہ جب کروپی چرچ کے اندر لوگ بائبل پڑھتے ہیں تو جہاں پر ہم نے خداوند لکھا ہے وہ وہاں پر لفظ یہوہ استعمال کرتے ہیں. تو اسی طرح اور بھی کتابوں کے ترجموں میں ڈائریکٹ انہوں نے یہوہ نام لکھا ہے. اور یہوہ نام جو ہے عام طور پر اسے YHWH میں بھی لکھا جاتا ہے انگلش زبان میں. اور یاد رکھیں یہوہ کے نام کے اندر پاور ہے. ابھی جب آپ نے داؤد کی کہانی سنی تو داؤد جب آتا ہے تو یہوہ کے نام سے آتا ہے اور فتح پاتا ہے. میں آپ کے لیے ایک حوالہ پڑھتا ہوں. خروج 9 باب اس کی 13 سے 16 آیت میں لکھا ہے، پر میں نے تجھے فی الحقیقت اس لیے قائم رکھا ہے کہ اپنی قوت تجھے دکھاؤں تاکہ میرا نام ساری دنیا میں مشہور ہو جائے. خداوند یہ بات، یہ میسیج فرعون کو بھیجتا ہے. فرعون تو جو اتنا اکڑا ہوا ہے، میں آج ہی تجھے ختم کر سکتا ہوں، میں تیری جان کو لے سکتا ہوں، لیکن میں نے تجھے اس لیے زندہ رکھا ہے تاکہ دنیا جانے کہ میرا نام کیا ہے. ہاللیلویا. اور یاد ہے کہ وہ جب گیت گاتے تھے تو کہتے تھے ساری قوماں وچ اے چرچا سی کہ اینا دا خدا، اینا دا یہوہ جو پاورفل ہے. اسرائیل صرف آج ہی پاورفل آپ کو نہیں دکھائی دیتا، وہ ہمیشہ سے ہی ایسا ہی پاورفل رہا ہے. اور کلام اس بات کی گواہی دیتی ہے، ہسٹری اس بات کی گواہی دیتی ہے. یاد رکھیں خداوند کے نام میں برکت ہے، بلیسنگ ہے، قدرت ہے. ملاکی 3 باب کی 16ویں اور 17ویں آیت میں لکھا ہے، تب خدا ترسوں نے آپس میں گفتگو کی اور خدا نے متوجہ ہو کر سنا، اور ان کے لیے جو خداوند سے ڈرتے اور اس کے نام کو یاد کرتے تھے اس کے حضور یادگاری کا دفتر لکھا گیا، ریکارڈ لکھا گیا ان لوگوں کا جو یہوہ کے نام کو یاد کرتے ہیں. رب الافواج فرماتا ہے اس روز، قیامت کے روز، وہ میرے لوگ ہوں گے بلکہ وہ میری خاص ملکیت ہوں گے، اور میں ان پر ایسا رحم کروں گا جیسے باپ اپنے خدمت گزار بیٹے پر کرتا ہے. ہاللیلویا. تو یہ ہے خدا کا نام یاد رکھنے کی برکتیں. آج کا میسیج پاورفل ہے میرے عزیزو. یاد رکھیں اور اس نام کو استعمال کر کے دیکھیں، اس نام سے مانگ کر دیکھیں. وہ کہتا ہے میں امتوں کو بلکہ قوموں کو تیری میراث کے لیے دے دوں گا. ہاللیلویا. آپ یاد رکھیں کہ فرعون کی تباہی، فرعون کے بارے میں اگر آپ نے پڑھنا ہے تو خروج 15 باب کی 1 سے 5 آیت پڑھیں کہ اس کے ساتھ کیا حال ہوا. آپ یاد رکھیں نمان کوڑی اسیریا کا تھا، وہ ایک سورما تھا، لیکن خدا کے بندہ الیشا کے ذریعے سے جب اس کو شفا ہوئی تو پھر وہ خدا کا اقرار کرتا ہے اور کہتا ہے اب میں جان گیا ہوں کہ پوری دنیا میں اسرائیل کے خدا کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے. نعمان کوڑی سورما اس بات کا اقرار کرتا ہے. اگر نبوکت نظر بادشاہ جس نے ہینگنگ گارڈن بنایا تھا، ہینگنگ گارڈن جو کہ دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے، اور وہ مغرور بادشاہ تھا، وہ بابل کا بادشاہ تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اور جب خدا نے اس کے غرور کو توڑا تو آپ اس کو پڑھیے گا ایک دفعہ ضرور. دانییل کی کتاب 4 باب کی 1 سے 3 آیت اور 34 سے 37 آیت اس بارے میں بتاتی ہے. نبوکت نظر پوری دنیا کو خط لکھتا ہے، جہاں جہاں پر اس کی سلطنت ہے ان کو کہتا ہے کہ اسرائیل کے خدا کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے. اور یہی بات فارس کا بادشاہ دارا بادشاہ جب وہ دیکھتا ہے کہ دانییل کو، خدا کے بندہ کو جب شیروں کی غار میں پھینک دیا گیا اور خدا نے، یہوہ پاک خدا نے شیروں کے منہ بند کر دیے، تو بادشاہ حیران ہوا.
बादशाह डर गया और उसने भी पूरी अपनी सल्तनतों को खत लिख दिए कि हम दानिएल के खुदा के आगे झुका करेंगे। हालेलुया। तो ये है पावर हमारे खुदा के अंदर। आप लकी हैं, आप बाबरकत हैं कि आप यहोवा पाक खुदा को मानने वाले हैं, जिस नाम के अंदर ताकत है और कौमें हमेशा से डरती रही हैं। फिर खुदा जब लोगों को कैप्टिविटी से, खुदा के लोगों ने जब गुनाह किया तो खुदा ने उनको भी माफ नहीं किया। उनकी खताओं के लिए उन्हें बाबल की गुलामी में 70 साल के लिए भेज दिया और खुदा ने कहा था 70 साल की सज़ा के बाद मैं तुम्हें फिर वहाँ से निकाल लाऊंगा। और फिर जब वो जोरे बाजू से निकाल कर लाता है तो लोग क्या गाते हैं? वो कहते हैं, कैदी सयूनी यहोवा ने ले आंदे जद छुड़ा, तद असाडा हाल सी जिमें सुफना कोई वेखदा। वो सोच भी नहीं सकते थे कि वो छुड़ा लिए जाएंगे, लेकिन खुदा उन्हें जोरे बाजू से छुड़ा कर लाया। कहते हैं, मुंह असाडे भर गए हासे ते रागां नाल, तद गैर कौमां विच ए चर्चा सी कि इन्हां दा खुदा करदा है इन्हां दे उत्ते बड़ियां मेहरबानियां, मेहरबान साडा यहोवा, खुश असी इस तो सदा। वो ये गीत गाते थे आते हुए, रोते हुए, खुशी मनाते हुए वो ऐसे वापस आए कि गैर कौमों में चर्चा है। और मेरे अजीजों, ये खुदा का नाम है। बाइबल में खुदा के और भी सिफाती नाम हैं, जिसमें सिफात होती है जो हम खुदावंद की तारीफ में कहते हैं कि वो मेहरबान है, वो रहम करने वाला है। तो याद रखें कि इब्रानी ज़ुबान में खुदा के लिए, जो कि हर एक खुदा के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, उसके लिए लफ्ज़ है एल। हिब्रू ज़ुबान में क्या है? एल है। और एल अरबी में अल के नाम से, एल या अल, इस तरह से इस्तेमाल होता है। और ये किसी भी खुदा के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो आम तौर पर इस्राएली जब खुदावंद का कोई करिश्मा, कोई मौजज़ा देखते थे कि उसको एक नाम दे देते थे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मलाकी ने जो खुदावंद का नाम रखा वो था एल अखाद, कि खुदा वाहिद है, उसने ये नाम रखा। मैं आपको बताता हूँ कि मूसा ने जब उसको देखा कि वो वफादार खुदा है तो उसका नाम क्या रखा? उसका नाम एल खाने ईमान, वफादार खुदा रखा। इसके बाद दाऊद ने खुदा का नाम क्या रखा? एल मित, यानी सच्चा खुदा। और इसी तरह यसाया उसको कहता है कि वो रास्तबाज खुदा है। अब्राहम उसे कहता है वो कादरे मुतलिक खुदा है। उसे अब्राहम एक और नाम देता है कि वो बुलंदो बाला खुदा है। पैदाइश में उसे अब्दियत का खुदा भी कहा गया है। हेगार, हाजरा से जब खुदा ने मुलाकात की तो उसने उसका नाम एल रोई रखा, खुदा जो देखता है। और यसाया ने उसका नाम रखा एल हकदूश, खुदा जो पाक है, कदूस है। और इसी तरह बाइबल में खुदावंद के सिफाती नाम बहुत सारे हैं। इसके अलावा हम ये देखेंगे, ये नाम जो यहोवा है, ये 2000 साल पहले यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो वो किसके नाम से आया? बाप के नाम से। और उसका नाम यीशु का इब्रानी ज़ुबान में जो नाम लिया जाता था वो था याशुआ। क्या था नाम? याशुआ। तो याशुआ का मतलब होता है यहोवा जो बचाता है। यहोवा का मतलब है आई एम, और याशुआ का मतलब है आई एम बचाता है, यहोवा बचाता है। और हम देखते हैं यीशु मसीह अपने बारे में क्या कहता है। यूहन्ना 5:43 आयत में लिखता है, कहता है मैं अपने बाप के नाम से आया हूं। और जब आप यूहन्ना
17:6 دیکھتے ہیں تو وہ لکھتا ہے میں نے تیرے نام کو، یسوع مسیح باپ سے اب دعا کرتا ہے اور کہتا ہے میں نے تیرے نام کو ان آدمیوں پر ظاہر کیا جنہیں تو نے دنیا میں سے مجھے دیا، اور وہ تیرے تھے اور تو نے انہیں مجھے دیا، اور انہوں نے تیرے کلام پر عمل کیا۔ خداوند یسوع کہتا ہے کہ میں نے خداوند تیرا نام تیرے لوگوں کو بتا دیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ باپ یہوہ ہے اور بیٹا یشوع ہے۔ یشوع کا مطلب ہے یہوہ سیوز، یہوہ بچاتا ہے۔ اور یسوع مسیح کہتا ہے کہ وہ گریٹ آئی ایم جو موسیٰ کو ملا تھا، جو یہوہ تھا، وہ کہتا ہے وہ کون ہے؟ وہ میں ہی ہوں۔ یہ بات اس نے 7 دفعہ دہرائی ہے، اور 7 کا عدد کاملیت کا عدد ہے، پرفیکشن ہے۔ اور یسوع مسیح کیا کہتا ہے؟ آئی ایم دا بریڈ آف لائف، میں زندگی کی روٹی ہوں، میں دنیا کا نور ہوں، میں قیامت اور زندگی ہوں، میں اچھا چرواہا ہوں، میں ہی دروازہ ہوں۔ پہلے تو لوگ تمہیں نبی آتے تھے اور وہ تمہیں کہتے تھے کہ میں تمہیں خدا کا رستہ بتاتا ہوں، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس رستے پر جانے کے لیے جو دروازہ ہے وہ میں ہوں۔ اور پھر وہ کہتا ہے وہ رستہ بھی میں ہی ہوں، اور وہ کہتا ہے انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ ہاللیلویہ۔ تو یہاں پر وہ 7 بار کہتا ہے کہ وہ گریٹ آئی ایم میں ہی ہوں۔ اب اس کی آپ کو کیا پہچان ہے کہ وہ یہی آئی ایم ہے؟ کیونکہ جب یسوع مسیح کو پکڑنے کے لیے آئے، سپاہی جب پکڑنے کے لیے آئے تو وہ کہتے ہیں کہ تم میں سے یسوع کون ہے، یشوع کون ہے؟ تو اس نے کہا آئی ایم۔ اور جب اس نے یہ کہا آئی ایم تو وہ پچھاڑ کھا کر وہ بھی اسی طرح گر پڑے۔ ہاللیلویہ۔ تو اس لیے میرے عزیزو، یسوع ہی وہ کلمہ ہے جو خدا کے ساتھ تھا، یسوع ہی یہوہ ہے، یسوع ہی ہے جو آسمان سے پہلے باپ بن کر نبیوں کے ذریعے باتیں کرتا تھا، پھر بیٹا بن کر اس نے ہم سے ڈائریکٹ بات کی، اور آج وہ پاک روح بن کر ہمارے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ اور آپ اپنے خداوند کے نام کو یاد رکھیں، کیونکہ اس کے سوا آزادی نہیں ہے۔ اور میں آخری آیت آپ کے لیے پڑھوں گا۔ آخری دور میں کیا ہوگا؟ یوئیل نبی لکھتا ہے، اور رومیوں کے خط میں پولس بھی لکھتا ہے، لکھا ہے اس سے پیشتر کے خداوند کا خوفناک روز عظیم آئے، آفتاب یعنی سورج تاریک اور مہتاب یعنی چاند خون ہو جائے گا، اور جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیزو، اب وقت بہت قریب ہے اور ہمیں خداوند کے نام کی طرف لوٹنا ہے، کیونکہ وہی بچایا جائے گا، وہی نجات پائے گا جو خداوند کے نام کو پہچانتا ہے۔ اور پھر ہم وہ داؤد والی بات اسی طرح ہی دہرائیں گے۔ ہم اس حوالے کو جو ہم نے شروع میں پڑھا ہے اس کو پڑھیں گے، چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے۔ ہم کہیں گے اس لیے کہ میں نے اس سے دل لگایا ہے، اس لیے وہ مجھے چھڑائے گا، وہ مجھے سرفراز کرے گا، کیونکہ میں نے اس کا نام پہچانا ہے۔ میں اسے پکاروں گا اور وہ مجھے جواب دے گا، وہ مصیبت میں میرے ساتھ رہے گا، وہ مجھے چھڑائے گا اور عزت بخشے گا، وہ مجھے عمر کی درازی سے آسودہ کرے گا اور اپنی نجات مجھے دکھائے گا۔ تو میرے عزیزو، خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ تم غیر معبودوں کے نام بھی اپنے منہ سے نہ لینا، وہ تمہارے منہ سے سنائی بھی نہ دیں۔ تو یاد رکھیں کہ آپ
جو بھی کام کریں خدا پاک کے نام سے، یہوہ کے نام سے، جو دوسری فارم یسوع مسیح ہے اس کے نام سے ہر کام کو شروع کریں۔ آپ فتح پائیں گے، آپ کامیابی پائیں گے، اور ہمیشہ کی زندگی اور نجات ہمارا حصہ ہوگی۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں بڑی برکت دے، آمین۔